اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری اور نااہلی سے متعلق آج کے دن بڑا فیصلہ، اور پی ڈی ایم خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج مذاکرات کس بات پر کیے گئے اور کیوں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سیاست ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے ویلاگز میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ سیاست کے رنگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا، گرگٹ رنگ بدلتی رہتی ہے، تو سیاستدان بھی گرگٹ کی طرح ہے، گرگٹ کی مانند ہے۔ ان کا کوئی پل بھر کا بھروسہ نہیں ہوتا، اور ایسا ہی کچھ اب یہاں بھی چل رہا ہے۔ آج ان کا نام، جن کا نام لینا ممنوع ہے، سخت پابندی ہے ہر طرح سے، وہ آج اسلام آباد تشریف لے کے آئے۔ ہوا کیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جناب ناظرین اکرام، جو پی ڈی ایم کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا، وہ گلدستہ بیچ چوراہے کے جو ٹوٹا تو کرچیاں 400 پھیل گئی۔ اب سب کے جو اعتماد ہیں وہ کرچی کرچی ہو چکے ہیں۔ ان سب کے لیے جو بڑی جماعت نون لیگ جو ٹارگٹ ہوئی، اور جو اب جا کے وہ سمجھنے لگی ہے کہ اس کی ذمہ تو پیپلز پارٹی ہے۔ شروع دن سے میں اپنے ویلاگز میں کہہ رہا تھا کہ اس سارے کھیل میں نقصان پی ایم ایل این کا ہے، پہنچانے والے مولانا فضل الرحمان اور زرداری ہیں، نہیں سمجھ آئی۔ اب جب اقتدار کی جنگ فائنل سٹیج پہ ہے تو اب سمجھ آ گئی، تو کہتے نا کہ اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ تو ایسے میں کوئی اب سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ان کی مذاکرات کی میں نے بات کی نا، مذاکرات جو ہے، پہلے تو بات ہوتی تھی جناب پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دشمن ہے، وہ ملک دشمن ہے، اس سے بات نہیں کرنی۔ تو اب بات چیت آپس میں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو منا رہے ہیں۔ وہ اللہ دا نام پردہ رہن دو یار، شریک تک دے دے، کچھ تے خدا دا خوف کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ نے للکار رہے بجٹ کے سلسلے میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر بجٹ میں ہمارا حصہ نہ دیا گیا، اسلام زدگان کا حصہ نہ دیا گیا، تو بجٹ کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اب ایک جماعت بائیکاٹ کر دے، سارے وہاں پر آن پیج نہ ہو، تو بجٹ کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ تو آج اب نوعیت جہاں تک آ گئی ہے کہ دونوں طرف سے وفود آج بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا وفد بھی بیٹھا، اور جس میں نون لیگ کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے وفد بیٹھا، اور مذاکرات کیے گئے باقاعدہ۔ جناب، ہم آپ کے تحفظات دور کریں گے۔ وزراء کو حکومت کی طرف سے سخت قسم کی، بظاہر سخت قسم کی جو ہے تنبیہ کی گئی ہے جناب کہ پیپلز پارٹی کے جو وزیر مشیر ہیں یا ان کے ایم این ایز ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی لام تان کی نا تقریر میں، سوات میں، تو احسن اقبال صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سرے عام اس طرح سی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اندر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یہ جلسوں میں باتیں کرنے والی نہیں ہوتی۔ گویا احسن اقبال صاحب کا یوں لگتا تھا، وہ نہیں کہتے ہوتے او یار شریکاں نو جڑا تے سران دا کی فائدہ، اندر بہ کے گل کرو، کندھاں نو بھی کن ہوندے نے، شریک سب تو وڈا وہ ہے جہدا نام لینا بنا ہے۔ او یار وہ تے ہسے گا ساڈے تے، کی کرنا ہے پیا نکیا، کچھ تے خدا دا خوف کر، شریک سر تے بیٹھے ہوئے نے، کی کرن دیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، بات شریکوں سے بچنے کی آ گئی ہے۔ تو ان کے عظمیٰ بخاری آج کے بیان جو ہے، انہوں نے کہا کہ میٹھا میٹھا پیپلز پارٹی اور کڑوا کڑوا جو ہے وہ ہم ایسا نہیں چلے گا، کڑوا کڑوا نون لیگ کو کیوں ایسا نہیں چلنے دیں گے ہم۔ تو یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے ناظرین۔
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ وہ بھی سر چڑھ کے بیٹھے ہیں۔ اب اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی جن کا نام لینا ممنوع ہے، مگر کیا کریں کہ ان کا نام لیے بغیر، ان کے بغیر سیاست ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ ان کا نام لیے بغیر بھی آپ کسی سے بات نہ کریں۔ میں نے اب نام لیا کوئی، آپ بتائیں نا، میں نے کوئی نام لیا، آپ کو سمجھ آ گئی کس کا نام ہے، اور اس کا نام لینا ممنوع ہے، اس کی تصویر دکھانا ممنوع ہے، اس کا ذکر ممنوع ہے کسی چینل پر۔ مگر کیا کیا جائے کہ سارے چینل پہ بغیر نام لیے بھی گفتگو اسی کی ہوتی ہے، پھر ساری سیاست جو ہے اسی کے گرد اب بھی گھوم رہی ہے۔ پارٹی توڑ دی، بندے توڑ دیے، اٹھا لیے، جیل میں ڈال دیے، مگر سیاست اس کے بغیر اب بھی انکمپلیٹ ہے۔ چیلنج ہے بہت بڑا۔ آج اسلام آباد میں پیشی کے دوران کیا ہوا؟ بڑے انتظامات کیے گئے تھے، بہت زیادہ ایسا لگتا تھا کہ آج، جیسا کہ رات کو چیئرمین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، میں اسلام آباد جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اور سارے انتظامات مکمل تھے۔ کوئٹہ کیس آپ کو یاد ہے، ایک وکیل صاحب ہیں، ان کے قتل کے کیس میں ان پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کی جو استدعا تھی اس وارنٹ کی معطلی کی، وہ مسترد کرتے ہوئے چیئرمین کے وارنٹ گرفتاری بحال رکھے، اور انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جاتا ہے۔ آج سے زیادہ نادر موقع کہاں تھا؟ اسلام آباد وہ پیش ہوئے، اسلام آباد کی عدالتوں نے انہیں ریلیف دیا، اور ایک نہیں، ایک دن، 2 4 6 دن نہیں، 4 جولائی تک ریلیف دے دیا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ گرفتاری تو کرنی تھی، وہاں سے بلوچستان کی پولیس کیوں نہیں آئی؟ یہاں اور دیگر مقدمات ہیں، وارنٹ گرفتاری ان کے دہشت، یہ جو نیب ہے اس میں بھی آج کہا جا رہا ہے وارنٹ گرفتاری زندہ ہیں، وہ جو نہیں اٹھا کے لے گئے تھے، وہ طریقہ کار غلط تھا، مگر وارنٹ اپنی جگہ موجود ہے، پھر بھی گرفتار نہیں کیا۔ گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ گرفتار کیا تو سارا کچھ گلے پڑ جائے گا، لوگوں کو نام لینے سے منع کر دیا، لوگوں کو ذکر کرنے سے منع کر دیا، مگر جب ہاتھ ڈالیں گے تو لوگ بفر جائیں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور ایک خاموش احتجاج ہوگا۔ جو چیئرمین نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ نے خاموش احتجاج کرنا ہے، پورے پاکستان نے نکل کر، اب خاموش احتجاج سے بھی خوف ہے، اور اس خوف نے ہاتھ روکا ہوا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے۔ چیئرمین نے بولا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کر کے ٹیسٹ کریں گے، یہ گرفتار کر کے ٹیسٹ کریں گے لوگ میرے حق میں، حالات کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے، پھر مجھے جیل میں ڈال کر مجھے ہر طرح کے مقدمات میں پھنسا دیں گے، مگر وہ جو ابھی تک گرفتاری کا مسئلہ ہے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ سچویشن ہے جی، یہ نام لے یا نہ لے، سیاست اسی کے گرد گھومتی ہے۔ کیا کیا جائے کہ اب میں نام تو نہیں لے رہا، مگر بات تو ہو رہی ہے نا۔ وہ آیا تھا تاریخ پہ، کون آیا تھا آپ کو پتہ لگ گیا، کس کس گرد سیاست گھوم رہی ہے، میں نے نام لیا، آپ کو پتہ لگ گیا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔